آج وزیر اعلیٰ سندھ جناب سید مراد علی شاہ صاحب کی ایک طویل دھواں دھار تو نہیں طویل پریس کانفرنس دیکھنے کا اتفاق ہوا. کافی خفا بھی نظر آ رہے تھے. فیصل واوڈا کا نام لیے بغیر انہوں نے ان پر تنقید بھی کی. اچھا اس کا ایک لاجیکل پہلو ہے. ایک آدمی اگر کام کر رہا ہو, میں ایک ہائپوتھیٹیکل بات کر رہا ہوں, ایک آدمی اگر کام کر رہا ہو اور ایک آدمی صرف اپنی زبان درازی کے لیے جانا جاتا ہو, اور وہ زبان دراز آدمی کسی کام کرنے والے آدمی, کسی کام کاجو آدمی پر تبرہ کر رہا ہو اور اس کی کارکردگی کو ہدف تنقید بنا رہا ہو, تو آدمی لازمی جو ہے وہ تل ملا جاتا ہے. میرا خیال ہے کچھ اسی قسم کے معاملات درپیش آئے وزیر اعلیٰ سندھ کے ساتھ بھی. 12 ارب کا جب انہوں نے فگر کوٹ کیا تو میں سمجھ گیا کہ یہ فیصل واوڈا کا نام لینا نہیں چاہتے. ظاہر ہے ان کا ایک اسٹریچر ہے, فیصل واوڈا کہاں اور وزیر اعلیٰ سندھ کہاں. بہرحال آپ جتنا بھی اتفاق یا عدم اتفاق رکھیں, آپ کو بہرحال پروٹوکولز کو تو دیکھنا پڑے گا, آپ کو دونوں کی پوزیشنز کو دیکھنا پڑے گا. فیصل واوڈا وفاقی وزیر بنائے جانے کے باوجود بھی جو ان کی حرکتیں ہیں اور جو ان کا پروفائل ہے, وہ میرا خیال ہے کہ آپ بہتر طور پہ جج کر سکتے ہیں کہ آیا وہ وفاقی وزیر کا عہدہ ڈیزرو کرتے بھی ہیں یا نہیں. ماضی میں اگر دیکھا جائے تو وہ تمنچا لے کر کے پہنچ گئے تھے چائنیز قونصلیٹ پہ, جب دہشت گردوں کو مار گرایا تو اس کے بعد انہوں نے وہاں جا کر کے چھچورا پن خاصا وہاں برپا کیا. پھر انہوں نے جو جہاز ہم نے گرایا تھا انڈیا کا, ابھینندن کی جو جوتے بازی ہوئی تھی, اس کے بعد پھر انہوں نے وہاں جا کر کے وہ کافی حرکتیں کی اور پاکستانی فوجیوں کے اعصاب پر جو ہے وہ بجلیاں گراتے رہے, ان کو زبردستی بغلوں میں لے کر کے اور تصویریں کھنچواتے رہے. لیکن خان صاحب کو آپ ایک کریڈٹ دیجئے, کم از کم وہ اتنی اداکاری تو کر لیتے ہیں کہ فوراً نوٹس لے لیتے ہیں. یہاں ان کو بیسٹ سپورٹنگ ایکٹر کا کم از کم ایک وہ تو کریڈٹ جاتا ہے. یہ الگ بات کہ جیسے ہی وہ نوٹس لیتے ہیں ویسے ہی کم از کم میں تو سمجھ جاتا ہوں کہ اب کک نہیں ہونا. عامر کیانی کا دیکھ لیجئے, ادویات کی قیمتوں میں مبینہ ان کا کردار. خان صاحب نے نوٹس لیا. آج مزے کی بات, میں ابھی اس پر پروگرام بھگتا کے آ رہا ہوں, خان صاحب نے دوبارہ اسی عامر کیانی سے ملاقات کر کے اس کو ایک اہم ذمہ داری تفویض کرنے کا عندیہ دیا ہے, اور آگے آنے والے دنوں میں چل کر کے یہ بات بھی درست ثابت ہو جائے گی کہ خان صاحب جو ہے وہ کس قدر انورٹڈ کاماز میں سخت احتساب کرتے ہیں جب بات آئے اپنے لوگوں کی. ایک عہدہ لے کر کے دوسرا دے دیتے ہیں کہ جاؤ بچے مزے کرو. نیب ان کو میرا خیال ہے کہ خراج عقیدت پیش نہ کرنا زیادتی ہوگی. چیئرمین نیب ذاتی طور پر اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کم سے کم نشان حیدر کے مستحق ہیں کہ یہاں بات آتی ہے صرف کسی اسکینڈل کی, کسی اسکیم کی, وہاں نیب دھڑ سے نوٹس لے لیتی ہے. یہاں قومی خزانے کے ساتھ, قوم کے ساتھ کیا کچھ ہو جاتا ہے. نہ نیب کے چیئرمین کو فکر ہے, نہ نیب کو فکر ہے. مطلب غضب خدا کا کہاں ہے بھائی آپ لوگ؟ آپ احتساب کرنے چلے ہیں, اپوزیشن کا کر رہے ہیں تو ان کو جیلوں میں ڈالیں نا. نواز شریف آپ کی آنکھوں کے سامنے نکل گیا, آصف علی زرداری ڈیل کر کے نکل گیا, آپ کچھ نہیں کر سکے. آپ نے رانا ثناء اللہ کے ساتھ جو کچھ کیا, کیا ہوا؟ رانا ثناء اللہ بھی جو ہے وہ فارغ ہو گیا. اس کے بعد جو ہے شاہد خاقان عباسی صاحب, ان کو بھی فارغ کر دیا گیا. یہ زلفی بخاری کو آپ نے فارغ کر دیا, فردوس عاشق افغان کو آپ نے فارغ کر دیا. مطلب آپ لوگوں کو کلین چٹ دینے کے لیے بیٹھے ہیں بندہ خدا. یہ پورا ڈپارٹمنٹ ہے, یہ پورا ایک محکمہ ہے, یہ کر کیا رہا ہے؟ پاکستان کے قومی خزانے کو ہم نے اتنا دیا, اور بھائی یہ مانڈولی کا محکمہ بنایا ہم نے, یہ احتساب کے لیے بنایا. میں چور ہوں, مثال ہے, میں نے چوری کی 100 روپے کی. آپ ہیں ساہوکار, آپ نیب ہیں, آپ نے مجھ سے 25 روپے میں سیٹنگ کی یا 50 روپے میں, اور وہ 50 روپے میں نے سرکار کو دیے. 50 روپے تو بھائی میری جیب میں گیا نا. وہ 50 روپے کا مجھ سے کون جواب طلب کرے گا؟ نیب کی عقل میں اتنی سی بات نہیں آتی, یا نیب کے اوپر جو لوگ بیٹھ کر کے ایپ نکال رہے ہوتے ہیں کہ اس کے پیچھے جاؤ, اس کے پیچھے جاؤ, ان کو یہ بنیادی نقطہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا. غضب خدا کا. بہرحال وزیر اعلیٰ سندھ نے اپنے ڈسپلیجر کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے بتا دیا کہ ہم کام کر رہے ہیں, ہم گراؤنڈ پہ ہیں, ہم عوامی ذمہ داریوں کا باقاعدہ نہ صرف خیال کریں گے بلکہ انہوں نے کورونا پر جو ہے وہ قابو پانے کے لیے ایک انتہائی اہم مگر مذاق خیز اعلان بھی کیا. انہوں نے کورونا پر قابو پانے کے لیے جو بنیادی اعلان کیا, جو مجھے کم از کم سمجھ میں آیا, انہوں نے ڈبل سواری پابندی لگا دی. اب آپ یہ دیکھیے کہ کورونا کو سفر کرنے کے لیے ڈبل سواری کی ضرورت ہے. کورونا بس میں نہیں سفر کر سکتا, کورونا رکشے میں سفر نہیں کر سکتا, کورونا کسی گاڑی میں سفر نہیں کر سکتا, کورونا کسی کندھے میں بیٹھ کے سفر نہیں کر سکتا. مطلب یہ مزاحیہ پلاٹس بنا کر کے حکومتوں کو کون دیتا ہے؟ میں تو یہ حیران ہوں. یہ سٹ کام بنانے والے یہ اتنی محنتیں کرتے ہیں, اتنی راتیں کالی کرتے ہیں, اتنی جگاڑ لگاتے ہیں, اتنی ریسرچ کرتے ہیں, کاہے کے لیے؟ یہ ہماری حکومتوں سے رجوع نہیں کرتے.
آپ دیکھیے وزیر اعظم عمران خان صاحب انہوں نے ببانی دول بیٹھ کے کہا کہ اب تک 190 افراد کو مرنا چاہیے تھا. کین یو بلیو ملک کا وزیر اعظم بیٹھ کے کہہ رہا ہے. انہوں نے یہ کہا کہ کورونا سے 1 یا 1.5 افراد مرتے ہیں. ایک تو سمجھ میں آ رہا ہے 1.5 آدمی کیسے مرتا ہے بھائی. ہاتھ پاؤں فالج ہو جاتا ہے اور بقیہ بچ جاتا ہے, تو اگر وہ بچ جاتا ہے پھر بھی وہ گوشت کا تھوڑا ہی ہوا, لیکن پھر بھی اس سرکاری مذاق کو آپ کیا نام دیں گے. کنفیوز ہوں میں, میرا خیال ہے کنفیوژن مزید بڑھ جائے گی. وائنڈ اپ کرتے ہیں. فی امان اللہ.